اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے ہولی قرآن اینڈ بایولوجیکل سائنس، قرآن پاک اور حیاتیات کہ قرآن اور سائنس کا آپس میں کیا تعلق ہے۔ اچھا جی، اللہ پاک اس پوری کائنات کا خالق اور مالک ہے۔ خالق کہتے ہیں تخلیق کرنے والے کو، پیدا کرنے والا۔ اللہ پاک اس پوری کائنات کا پیدا کرنے والا ہے، تخلیق کرنے والا ہے۔ اس پوری کائنات کو اللہ نے ہی پیدا کیا ہے۔ اور مالک کہتے ہیں چلانے والے کو۔ اس پوری کائنات کو کون چلا رہا ہے؟ اللہ پاک چلا رہا ہے۔ اللہ نے انسان کی رہنمائی کے لیے مختلف ادوار میں پیغمبر بھیجے اور ان پر کتابیں نازل فرمائی۔ اللہ پاک نے ہمارے آخری نبی خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن مجید نازل فرمائی۔ اب قرآن مجید جو ہے وہ ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ وہ انسانی زندگی کی ہر پہلو کی بارے میں رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ قرآن مجید میں انسانی زندگی کے ہر پہلو کے بارے میں ہم ان سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں۔ اللہ پاک تمام جانداروں اور بے جان کا خالق اور مالک ہے۔ تو اس حوالے سے مختلف قرآنی آیات اور اس کا ترجمہ جو ہے وہ مندرجہ ذیل ہے۔ اس میں پہلی آیت جو ہے وہ اس سے ریلیٹڈ، اس جو پہلی آیت ہے وہ کیا ہے؟ الذی احسن کل شیء خلق وبدأ خلق الانسان من طین۔ تو اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اچھا جی، الذی احسن کل شیء خلق وبدأ خلق الانسان من طین۔ تو اس کا ترجمہ کیا ہے؟ who made all things good, who made all things good which he created and he began the creation of man from clay۔ اچھا جی، کریٹڈ کا مطلب کیا ہے؟ تخلیق کرنے کو، پیدا کرنے کو۔ begin شروع کی۔ میڈ کا مطلب کیا ہے؟ بنانا، پیدا کرنا۔ کریشن تخلیق کو کہتے ہیں، کلے کہتے ہیں مٹی کو۔ جس نے اللہ پاک کی طرف اشارہ کرتے ہیں، اللہ کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ جس نے ہر چیز کو، آل تھنگز، ہر چیز کو بہت اچھی طرح بنایا، میڈ گڈ، اچھی طرح بنایا۔ جس نے ہر چیز کو بہت اچھی طرح بنایا یعنی اس کو پیدا کیا۔ And he began the creation of man from clay۔ اور اس نے انسان کو یا اس نے انسان کی پیدائش کو مٹی سے شروع کی۔ تو اللہ آیت میں اللہ پاک خود فرماتے ہیں، وہ اپنی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ جس نے ہر چیز کو بہت اچھی طرح بنایا یعنی اس کو پیدا کیا اور انسان کی پیدائش کو مٹی سے شروع کی۔ اللہ پاک کہتے ہیں کہ میں نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا، انسان کی پیدائش کو مٹی سے شروع کی۔ اچھا جی، دوسری آیت کیا ہے؟ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ۔ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اچھا جی، دوسری آیت کیا تھی؟ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ۔ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ انگلش میں اس کا ترجمہ کیا ہے؟ ویریلی۔ ویریلی کہتے ہیں حقیقت میں، حقیقت میں، واقعی۔ وی کریٹڈ، کریٹ کا مطلب کیا ہے؟ پیدا کرنا، تخلیق کو کہتے ہیں، تخلیق کرنا۔ مین فرام اے پروڈکٹ آف وٹ، وٹ کہتے ہیں گیلی کو، چکنی کو۔ ارتھ کہتے ہیں مٹی کو، ارتھ کہتے ہیں مٹی کو۔ اس کا مطلب کیا ہو گیا؟ حقیقت میں وی کریٹڈ، ہم نے تخلیق دی، ہم نے پیدا کی، مین انسان کو، فرام اے پروڈکٹ آف فٹ ارتھ، ایک چکنی مٹی سے۔ تو کہ حقیقت میں
میں نے انسان کو مٹی کے خلاصے سے پیدا کیا۔ حقیقت میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ حقیقت میں نے انسان کی جو تخلیق کی ہے وہ مٹی کے خلاصے سے کی ہے۔ اچھا جی، اس حوالے سے تیسری آیت کیا ہے؟ تیسری آیت کون سی ہے؟ خلق الانسان من صلصال کالفخار، اس کا ترجمہ کیا ہے؟ خلق الانسان من صلصال کالفخار، اس کا انگلش میں ترجمہ کیا ہے؟ ہی میڈ مین فرام کلے لائک دا پوٹرز۔ اچھا جی، اب کلے مٹی کو کہتے ہیں، پوٹرز کہتے ہیں کمہار کو، جو مٹی سے برتن وغیرہ بناتے ہیں اس کو کمہار کہتے ہیں، پوٹرز کہتے ہیں۔ یہاں پہ اس آیت میں اللہ پاک فرماتے ہیں کیا کہ اس نے انسان کو ٹیکری کی طرح کنکناتی مٹی سے بنایا۔ اس نے انسان کو ٹیکری کی طرح کنکناتی مٹی سے بنایا، کنکناتی مٹی سے اس کی پیدائش کی جی۔ تو نیکسٹ آیت کیا ہے؟ اللہ خالق کل شیء وہو علی کل شیء وکیل، اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اچھا جی، اللہ خالق کل شیء وہو علی کل شیء وکیل۔ اچھا، اس کا انگلش میں ترجمہ کیا ہے؟ اللہ از کریٹر کا مطلب ہے پیدا کرنے والا، تخلیق کرنے والا، آف آل تھنگس، تمام چیزوں کا، اینڈ ہی از گارڈین کہتے ہیں نگران کو، اور آل تھنگس، ٹھیک ہے۔ اب اس کا اردو میں ترجمہ کیا ہے؟ اس کا اردو میں ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تمام چیزوں کا پیدا کرنے والا ہے، تخلیق کرنے والا ہے، اللہ ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے، اللہ ہر چیز کو تخلیق کرنے والا ہے، اور وہ ہر چیز پر نگران ہے، اس کی نگرانی جو ہے وہ تمام چیزوں پر ہے۔ تو اس کا ترجمہ جو ہے وہ اردو میں یہ ہے کہ اللہ جو ہے وہ تمام چیزوں کا پیدا کرنے والا اور ہر چیز پر نگران ہے۔ اچھا جی، نیکسٹ آیت کون سا ہے؟ بدیع السماوات والارض، اس کا انگلش میں ترجمہ کیا ہے؟ بدیع السماوات والارض، بدیع السماوات والارض کا انگلش میں ترجمہ کیا ہے؟ دی اوریجنیٹ پیدا کرنے والا، بنانے والا، آف ہیونز کہتے ہیں آسمانوں کو، اینڈ ارتھ اور زمین۔ تو اس کا اردو میں ترجمہ کیا ہے؟ اس کا اردو میں ترجمہ یہ ہے کہ وہ آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے، تخلیق کرنے والا ہے۔ اللہ پاک نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا ہے۔ اچھا جی، نیکسٹ آیت جو ہے وہ ہے ذالکم اللہ ربکم لا الہ الا ہو فاعبدوہ وہو علی کل شیء وکیل، اس کا انگلش میں ترجمہ کیا ہے؟ اچھا جی، واللہ خالق کل شیء لا الہ الا ہو فاعبدوہ وہو علی کل شیء وکیل، اس کا انگلش میں ترجمہ کیا ہے؟ سچ از اللہ یور لارڈ کہتے ہیں رب کو، پروردگار کو، دیئر از نو گاڈ سیو ہم، سو ورشپ ہم، ورشپ کہتے ہیں عبادت کو، اینڈ ہی ٹیک کیئر آف آل تھنگس، اس کا اردو میں ترجمہ کیا ہے؟
سچ از اللہ، جیسا کہ آپ کا پروردگار ہے، اللہ آپ کا پروردگار ہے، یور لارڈ پروردگار کو کہتے ہیں، رب کو کہتے ہیں، جیسا کہ اللہ آپ کا پروردگار ہے، اس کے علاوہ کوئی اور معبود نہیں، کوئی اور عبادت کے لائق نہیں، پس اسی کی عبادت کرو، ورشپ کہتے ہیں عبادت کو، پس اسی کی عبادت کرو، اور وہ ہر چیز پر نگران ہے، وہ ہر چیز کی حفاظت کرتا ہے۔ ٹیک کیئر کا مطلب یہ ہے، نگران کو کہتے ہیں، حفاظت کرنے کو کہتے ہیں۔ وہ انسان کی تخلیق کے بارے میں ہے، تو وہ کون سا آیت ہے؟ ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ اس کا انگلش میں ترجمہ کیا ہے؟ اچھا جی، نیکسٹ آیت کون سی تھی؟ ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ اس کا انگلش میں ترجمہ کیا ہے؟ Then fashioned we the drop a clot, then fashioned we the clot a little lump, then fashioned we the little lump bones, then clothed the bones with flesh, then he made it as another creator, so blessed be Allah the best of creator۔ اچھا جی، اب اس کا یہ پورا جو آیت ہے جس کا انگلش میں ترجمہ جو ہے وہ یہ ہے، اب اس کا اردو میں مطلب کیا ہے، اس کا اردو میں ترجمہ کیا ہے؟ اس آیت میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میں نے انسان کی تخلیق جو ہے وہ ایک نطفے سے کی۔ اب ایک جو نطفہ ہوتا ہے، جو قطرہ ہوتا ہے، پانی کا جو قطرہ ہوتا ہے، ان سے انسان کی تخلیق کی ہے۔ تو اس آیت میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ پھر میں نے نطفے کا لوتھڑا بنایا، کلاٹ کہتے ہیں لوتھڑے کو، میں نے نطفے کا لوتھڑا بنایا، میں نے نطفے کا لوتھڑا بنایا، پھر لوتھڑی کی بوٹی بنائی، لیٹل لمپ کہتے ہیں بوٹی کو، پھر بوٹی کی ہڈی بنائی، پھر جو بوٹی تھی ان سے ہڈی بنائی، گوشت کا ٹکڑا جو ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ بوٹی کہتے ہیں۔ پھر اس بوٹی کی ہڈی بنائی اور پھر اس ہڈیوں پہ گوشت چڑھایا، کلوتھڈ کا مطلب کیا ہے؟ اس پہ دین کلوتھڈ دا بونز وتھ فلیش، پھر اس ہڈی پہ گوشت چڑھایا، دین ہی میڈ اٹ ایز اندر کریٹر، اور پھر اس نے اس کو ایک نئی صورت میں پیدا کی۔ انسان کی بات کر رہے ہیں کہ پھر اس کو ہم نے ایک نئی صورت میں پیدا کی۔ تو اللہ سب سے بہتر بنانے والا اور تخلیق کرنے والا ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ اس آیت میں فرماتے ہیں کہ میں نے انسان کی تخلیق ایک نطفے سے کی ہے، ایک قطرے سے کی ہے، پھر اس قطرے سے میں نے لوتھڑا بنایا، پھر اس لوتھڑے سے بوٹی بنائی، پھر اس بوٹی سے ہڈی بنائی، پھر اس ہڈی پہ گوشت چڑھایا اور پھر اس کو ایک نئی صورت میں پیدا کیا۔ تو اللہ سب سے بہتر تخلیق کرنے والا یعنی پیدا کرنے والا ہے۔ تو یہ کچھ قرآنی آیاتی تھی جس کو ہم سائنس میں پڑھتے ہیں، تو جو جتنی بھی مسلمان ہوتے ہیں جس کا عقیدہ ہوتے ہیں تو وہ قرآن سے ہی رہنمائی حاصل کرتے ہیں، قرآن سے ہی رہنمائی لیتے ہیں۔ تو اسی کے ساتھ آج کا لیکچر اختتام پذیر ہو گیا۔ نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ نئے ٹاپک کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔